نور پر تشریف فرما۔ شبنستان فضل رحمہ کے پھول آل رسول و مفکر ملت و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاعلی الذی خلق فسوى، والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى والمجتبى وعلى آلہ وصحابہ نجوم الہدى وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ باط التقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من عاد لی ولیا فقد اذنته للحرب، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ سبحان اللہ۔ ماں ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ برحال سہیل سوختہ جگر، ایک نظر کرم یا شاہ امم، پے شاہ محمد فضل رحمہ، عاشق شاہ ہدا مددے۔ سبحان اللہ۔ عاشق شاہ ہدا مددے۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے ہم کلام ہوں اور برکتیں حاصل کروں کلام اللہ کی تلاوت سے، اور رحمتیں حاصل کروں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ غلامانہ عاشقانہ انداز میں محبت کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب کر دونوں عالم کے دولہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ محبت درود پاک نظر کریں۔ پڑھیں باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وآلہ و صحابہ دائما ابدا۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ و صحابہ دائما کثیرا کثیرا۔ حضرات محترم، کافی شعراء اعظام مداحان اعظام یہاں پر موجود سامعین کو اپنی مد بھری آوازوں میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ کیا، بے شک، اور عشق مصطفیٰ سے سامعین کے قلب کو روشن کرنا چاہا۔ وہ الگ سی بات ہے کہ دل قبول نہ کر پائے،
میں بھی چاہتا ہوں کہ دو شعر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگناؤں. دیکھتا ہوں نعت کے کتنے دیوانے ہیں اور آواز کے کتنے دیوانے ہیں. جو آواز کے دیوانے ہوں گے وہ نہیں بولیں گے، جو نعت پاک مصطفیٰ کے دیوانے ہوں گے وہی بولیں گے انشاءاللہ. سماعت کریں. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا. فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. اور سماعت کریں حضرت کہ دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا. ان کا کہنے والا نہ جائے گا. دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا. دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا. دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. دیکھا نہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میرے سمجھ میں آ رہا ہے آواز کے کتنے بڑے دیوانے ہیں آپ حضرات. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے اس آواز کے ساتھ ساتھ نعت رسول بھی سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اچھی آواز بھی سنتے ہیں اور اس آواز میں نعت مصطفیٰ بھی سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی اچھی قسمت سے نوازا ہے. اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا بھی کیا، اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے بہترین آواز بھی اور پلس آپ کو اللہ نے وسعت دی کہ ایسے مداحان کو بلایا جائے جو خوشگلو اور مترنم آواز والے ہیں. تو کہیں سندل جلال پوری نظر آ گئے اور ماشاءاللہ کیا کہنا عاشق رسول شکیل عارفی نظر آ گئے. یہ آپ نہ سوچیں کہ اپنے جیب سے منگایا ہے یا اپنی پہنچ سے منگایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی، وسعت دی، تب آپ کو یہ خوش نصیبی ملی. تو سماعت کریں آخری شعر، آخری شعر جو اصل مقصد ہے. جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، اور آج فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کی ذاتی بابرکات کے تعلق سے 6 گوئیاں لوگ کر رہے ہیں. وہ اپنی قسمت کو روئیں، وہ اپنی قسمت کو روئیں.
جسے رب پسند کرتا ہو، جسے رب کا محبوب پسند کرتا ہو، جسے رب کے محبوب کا دلارا پسند کرتا ہو، پھر آج کے یہ لوگ کہاں سمائیں گے، کہاں جائیں گے، وہ خود فیصلہ کریں۔ سنیں آل رسول پر اعتراض کرنے والوں، آپ سوچتے رہے کہ شجرہ نسب باپ کی طرف سے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ آل رسول کہاں ہو گئے؟ تمہیں خبر نہیں، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے محبت کا ثمرہ عاشق و معشوق کے شاہکار کا نام فضل رحمہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک زندہ باد۔ عاشق و معشوق کے شاہکار کا نام فضل رحمہ ہے۔ جہاں ساری وسعتیں، جہاں ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے محبت عاشق و معشوق شروع ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ عاشق و معشوق کا جملہ کیا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ عاشق و معشوق کا یہ جملہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات تو اس کا خلاصہ بھی کر دوں۔ سمجھ رہے ہیں عاشق و معشوق کا مطلب؟ تو بتا دوں، عاشق و معشوق یعنی ذات محبوب جس فرد کامل سے محبت کرے وہ معشوق، اور ذات محبوب کی محبت میں جو خود کو فنا کر دے وہ عاشق کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ اسی عاشق و معشوق کے شاہکار کا نام فضل رحمہ علیہ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور پھر اللہ نے جب ان کو روئے زمین پر بھیجا تو ساری دنیا کو بتا دیا، اپنے ذہن و دماغ کو سنبھال لے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ تجھے خبر نہیں میرا محبوب اسے اس قدر پسند کرتا ہے کہ اپنی لخت جگر عطا فرماتا ہے بصیرت بیوی کی شکل میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں بصیرت بیوی کی شکل میں عطا فرمائی کہ عاشق و معشوق کے شاہکار پر تمہاری نظر صرف محبت کی اٹھے، بغاوت کی نہ اٹھے۔ جس دن تیری نظر بغاوت کی اٹھے گی، دنیا شاہی رہے، دنیا نے دیکھا ہے، صرف دنیا ہی نے نہیں زمین و آسمان نے دیکھا ہے، 18,000 مخلوق و نفوس نے دیکھا ہے کہ جس نے بغاوت کی نظر عاشق و معشوق کی طرف اٹھائی ہے وہ مٹ گیا اور ہلاک ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بچا نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو۔ پھر شاہکار عاشق و معشوق کو اگر زبان یا دل یا دماغ قبول نہ کرے تو پھر سوچو ٹھکانہ کہاں ہے۔ اب آخری شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں جو مقصد اصلی ہے ہمارا۔ اللہ جانتا ہے غلام میں نبی ہوں میں۔ پھر دیکھیں اس میں، اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہے ہم، سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہوں میں، اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہوں میں، اللہ جانتا ہے کیا لے نبی ہوں میں۔ ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا،
دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سایہ نہ جائے گا۔ حضرات محترم، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا علامہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پہ گفتگو کروں اور ان سے فیض حاصل کروں، استغاثہ پیش کرتا ہوں بارگاہ فضل رحمہ علیہ رحمت و رضوان کہ سرکار نگاہ کرم فرمائے اور حقیقت کشائی فرمائیں، تاکہ آپ کے اس شاخ کو اس حقیقت کی خوشبو سے، اس حقیقت کے پھول سے خوشبو پہنچاؤں، اس حقیقت کے پھول سے خوشبو پہنچاؤں۔ سرکار نگاہ کرم فرمائیں، آئیں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس محبوبین میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس بعثت کے سلسلے سے قبل رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی محبت کے خاطر اس کائنات کو رونق بخشی، زمین بنائی، آسمان بنایا اور اس پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ نعمتیں اترتی رہی، نعمتیں اپنی جگہ نظام کائنات کی طرف منظم ہو گئی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے نسل انسانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ پھر نسلیں رفتہ رفتہ بڑھتی رہی، آدم کی اولادیں بڑھتی رہی اور آج آدم کی اولاد میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہے نا بھیا؟ آدم ہی کی تو اولاد ہیں کہ کوئی حیرت زدہ والی بات ہم نے کہہ دی ہے؟ السلام علیکم۔ کوئی حیرت زدہ والی بات کہہ دی ہے؟ اس روئے زمین پر جب ہم نے وجود پائی، اللہ کی نعمتوں سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، نعمتوں سے اپنے آپ کو بہراور کیا، اللہ کی عطا کردہ رحمتیں اور نعمتیں ہمیں محسوس کرتی رہی اور ہم آگے بڑھتے رہے، ہماری نسلیں آگے بڑھتی رہی۔ رب ذوالجلال نے نسل انسانی کو جب راہ مستقیم دین حنیف سے ہٹتا دیکھا، اقرار ربوبیت کے خلاف چلتے دیکھا، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوبین میں سے انبیاء علیہ السلام کو اتارنا شروع کیا اور لوگوں کو راہ مستقیم دین حنیف کی طرف بلانا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہاں تک کہ اس روئے زمین پر انقلابیں آتی رہی، لوگ راہ مستقیم پر آتے رہے، وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار کیا اور تصدیق کیا، اور رب ذوالجلال کی رحمتوں کے سائے تلے نجات کا پروانہ لیتے ہوئے اس دائی اجل کو لبیک کہنا شروع کیا۔ اور یوں ہوا کہ آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کائنات کی تکمیل کے لیے اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا اور ساری دنیا کو دین حنیف کا پیغام اور دین حنیف سے بہراور اور مولا کی اطاعت گزاری، وہ فرما برداری اور اپنے رسالت کا اقرار، اور پھر رب ذوالجلال کی رحمتوں سے ہمکنار کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور معاملہ یہ ہوا نظام کائنات کی طرح، نظام کائنات کے وقت رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور قرب خاص کے بعد نظام کائنات کے تحت ظاہراً ہمیشہ رب ذوالجلال نے اپنی قربت بخش دی، ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس روئے زمین پر نظام درہم برہم نظر آئے،
تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، شیاطین اٹھنے لگے، شیاطین کے قدم بڑھنے لگے، شیاطین کے دام و پیچ ہر طرف پھیلنے لگے، لیکن اسے کیا خبر تکمیل کائنات کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا ہے اور یہ تکمیل ہو چکی ہے، اسی لیے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان نے اپنی باجیں کھولی تو صدیق اکبر کی ذات سامنے آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان نے اپنی باجیں کھولی تو صدیق اکبر کی ذات آئی۔ اے مردود، تو کہاں اٹھ کھڑا ہوا؟ کیا تو نے رب کا کلام نہیں پڑھا؟ فالمدبرات امرا، اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس نظام کو آگے بڑھانے کا، اس نظام کو آگے چلانے کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں پکڑایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شیطان ملعون دب گیا، اور رفتہ رفتہ یہ چیزیں، یہ نیابت، یہ خلافت اور یہ نظام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام و خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے آخرکار اس روئے زمین پر اولیاء اعظام صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تابعین تک، تابعین سے ہوتے ہوئے آخرکار ائمہ مجتہدین تک، ائمہ مجتہدین کے ساتھ رب ذوالجلال نے اولیاء اعظام کو اس روئے زمین پر شائکاری عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت عطا فرمائی۔ اس کائنات سرشتی کے کھیونہار نے اس روئے زمین پر اپنے محبوب کا صدقہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، زندہ باد سبحان۔ اور پھر کہا یہ دیکھ، یہ شاہکار ہے جسے اب تجھے تسلیم کرنا ہوگا۔ شیطان نے بڑے ہاتھ مارے، بہت پیر مارے، بہت اپنے دام و پیچ کا استعمال کیا، ہر طرح سے اس نے کوشش کی کہ لاؤ اس نظام کائنات کا شہرہ اور جو علم انہیں ملا ہے ان سے چھین لے۔ تو آخرکار ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس نے بجلی کی شکل میں بادلوں کا ایک بڑا مینارہ لے کر بارگاہ غوثیت میں پہنچا اور کہا اے ابن رسول اللہ، اے عبد القادر، سنو میں تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج سے تمہاری نمازیں معاف، تمہارے اوپر نمازیں معاف، روزے معاف، احکام اللہ کی پابندی جو تمہارے اوپر فرضیت کے ساتھ واجبیت کا مقام رکھتا تھا وہ سب معاف، جو چیزیں تم پر حلال تھی وہ تو حلال ہی ہیں، جو حرام تھی وہ بھی حلال ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ غوثیت نے انگڑائی لی، آنکھیں کھولی، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنا سننا تھا کہ شیطان میں آگ لگ گئی، تڑپ کر بھگا اور بھاگتے بھاگتے ایک دام و پیچ اور ڈال گیا، ایک فندہ اور پھینکا، کہا اے عبد القادر تمہیں آج تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ اب تمہیں بتا دوں فضل رحمہ کی ذات وہ ذات ہے جسے رب نے اعلیٰ کیا ہے۔ تیری نظر خام اگر نیچی ہو تو میں کیا کروں؟ اب کیا کرے رب کا میں؟ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ غوث اعظم آپ کو اس روئے زمین پر نظام کائنات کی باغ و ڈور دی گئی، یہاں تک کہ صلحاء بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں، اور اس وقت کے مفکرین و مجتہدین بتاتے ہیں، ولی اللہ بتاتے ہیں، جن کی نظریں ما زاغ البصر وما طغى کی صدقے تھے۔ حضرت جملے میں اگر پکڑ ہو تو ترنت بتائیے گا۔ جن کی نگاہیں ما زاغ البصر وما طغى کی صدقے تھے،
اس نگاہوں نے کہا تھا دیکھ لو عبد القادر کسی ذات یا کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، عبد القادر تو وہ ہے جو رب ذوالجلال کی عطا ہے، وہ عبد القادر جس کی اجازت سے سورج بھی نکلنا چاہے تو جب تک اجازت نہ ہو سورج نہ نکلے، ہوائیں چلنا چاہیں تو جب تک اجازت نہ ہو ہوائیں نہ چلے، وہ عبد القادر وہ ہے کہ نظام کائنات میں اگر تبدیلی لانی ہو تو جب تک غوثیت کبریٰ کی بارگاہ سے اجازت نہ ہو تبدیلی نہ آ سکے۔ پتا چلا عطائے مولا ہے، پتا چلا یہ محبت رسول کا صدقہ ہے، پتا چلا یہ مولا علی کے لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ مجھے کہہ لینے دو